یہاں پر ایک مسئلہ کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات جاہل متصوفین اور شعراء کو دیکھا اور سنا گیا ہے کہ وہ جنت کا نام بڑی بے اتنائی اور لاپرواہی سے لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے اپنی بے نیازی تک ظاہر کرنے لگتے ہیں، گویا انہیں نہ تو جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے اور نہ جنت میں جانے کی۔ یہ انداز غلط اور یہ طریقہ گفتگو بے ادبانہ ہے۔ اس طرح سوچنا اور بولنا اللہ کے دین سے مذاق اور عقیدہ آخرت کی تکذیب کے مترادف ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک میں جنت کو ایمان والوں کی آخری منزل قرار دیا گیا ہے۔ کم و بیش 1 درجن آیات میں دخول جنت کو ذالک هو الفوز العظیم فرمایا گیا ہے، کہیں الفوز الکبیر یا اس طرح کے دوسرے الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل فی الجنۃ فقد فاز، جس شخص کو دوزخ سے ہٹا کر بہشت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سورۃ آل عمران۔ احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت کے مانگنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی بے اتنائی اور بے نیازی دکھانے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بڑے علماء محدثین و حضرات صوفیہ کرام نے اخلاص کے جو مدارج بیان فرمائے ہیں، ان میں خاص اور اکثر الخاص کا اخلاص یہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی جنت اور نار کے تصور سے بالا تر ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے یا ابدیت کا مقتضا سمجھ کر عبادت کرے تو اس میں جنت سے بے نیازی اور بے اتنائی قطعاً نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری چیز جو ان جاہلوں کے نظریہ سے بالکل مختلف ہے، تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ حاشا وکلا، لیجیے ہم سامعین کو ایک نسخہ بھی بتائے دیتے ہیں جس کے ساتھ انشاءاللہ جہنم سے خلاصی اور جنت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بہشت کا سوال کرے، یوں کہے بہشت اللہم انی اسألک الجنہ، بہشت خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو بہشت میں داخل فرما، اور 3 دفعہ یہ کہہ کر جہنم سے پناہ مانگے اللہم اجرنی من النار، تو دوزخ خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے بچا۔ مشکوٰۃ شریف بحوالہ ترمذی و نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 24,000 صحابہ کرام موجود تھے، سینکڑوں شہادت کے بلند رتبہ پر فائز ہو چکے تھے، بہت سے وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے کتنے حضرات ایسے ہیں جن کے معاصر و فضائل سے طویل دفاتر مرتب ہو سکتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ ائمہ اور علماء جنہوں نے اس سلسلہ میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ امام ابن عبد البر برقی، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اثیر، علامہ ابن حجر اس موضوع پر نہایت ہی قابل قدر تصنیفات ہیں۔ ان حضرات کی سیرت الصحابہ دور حاضر کی بہترین تالیفات میں سے ہے۔ حیات صحابہ مصنف حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی ایک شاہکار تالیف ہے۔ اس سلسلہ میں جناب طالب ہاشمی صاحب کا کام لائق 100 تحسین ہے، وغیرہ وغیرہ۔